السلام علیکم ویورز، خوش آمدید آج کے نئے ویلاگ میں۔ میں 2 دن تھوڑا بیزی رہا، کچھ کام مصروفیات تھی، تو اس وجہ سے ویلاگ بنانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ تو سوچا کہ ایک نیا ویلاگ بناؤں اور آپ لوگوں سے اپنا ایک بہت ہی اچھا واقعہ جو نیا ایکسپیرینس میرا ہوا تھا لائف میں تو وہ شیئر کرتا چلوں۔ تو سوچا کہ یہ ویلاگ آپ سے شیئر کروں اور آپ لوگوں کو جو یہ واقعہ ہے میری لائف میں تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں عجمان میں جاب تھی میری عجمان میں، دبئی مرینا پہ ایز اے سائٹ انجینئر پہ میں کام کرتا تھا۔ دبئی مرینا ناسا ملٹی پلیکس ایک مین کانٹریکٹرز تھے، جن کے انڈر میں سب کانٹریکٹس ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، تو ہم بھی سب کانٹریکٹ ایک کمپنی میں سے ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو میرے پاس W3 ٹاور تھا، وہ بالکل اس طرح بیچ ہے نا، سمندر ہے دبئی مرینا، ناسا ملٹی پلیکس کا یہ پروجیکٹ تھا، وہ مین کانٹریکٹرز تھے۔ تو سمندر کے کنارے جو ہے 3 ٹاورز تھے، W1 W2 اور W3۔ تو W2 ٹاور جو تھا وہ میرے انڈر ہوتا تھا۔ تو ادھر ہم صبح جب جاتے تھے وہاں پہ مطلب لیبر سے کام لینا، سارا کچھ کام دیکھنا، کنسلٹنٹس آتے تھے اور تھوڑی سی بھی مسٹیک ہوتی تھی تو کار کو کام کو آپ کے ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اور آفٹرنون کو لنچ ٹائم ہوتا تھا، سائڈ آفس سے کال آتی تھی کہ جی لنچ کے لیے آ جائیں، اور جو ہمارا آفس بوائے تھا عباس نام تھا اس کا، فیصل آباد کا تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، تو وہ ہمیں کال کرتا تھا کہ جی خان جی آپ پہنچ جائے سائڈ آفس پہ، جو ہے لنچ تیار ہے۔ تو بیسیکلی میس سے لاتے تھے لنچ ہمارے لیے آفس بوائے۔ تو پھر سائڈ آفس میں جدھر ہمارا کام ہوتا تھا وہاں پہ وہ ٹیبل پہ لگا کے تو ہمیں باری باری کال کرتے تھے جو دوست ہوتے تھے ہمارے مسلمس کہ جی لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ سائڈ آفس آ جائیں۔ تو ایک دن لنچ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا ہوں، انڈیا کے 1-2 لڑکے میرے ساتھ ہوتے تھے، انڈیا گجرات کے، عبد الرحمن اور مناف، تو ہم تینوں ساتھ لنچ کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا ایک لڑکا جو نیا آیا ہوا تھا ایز اے سائٹ انجینئر، راجندر کمار اس کا نام تھا۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ راجندر آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب اصل میں نیا آیا ہوں تو پتہ نہیں تھا، میس کیا ہوں، تو ادھر تنویر وغیرہ نے کہا کہ جی اب کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا آپ ٹائم پہ آیا کریں۔ تو اس کو میں نے کہا اچھا تو چلو یار آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا، بڑا خوش ہوا کیونکہ نیا تھا بیچارہ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میس سے کس ٹائم خوراک ملتا ہے، کس ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دوسرے دن پھر یہ سین ہوا، پھر میں نے اس سے پوچھا راجندر کھانا کھایا ہے تم نے؟ کہہ رہا ہے نہیں خان۔ تو میں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کہہ رہا نہیں بس کل کھایا ہے نا، آج کیا؟ میں نے کہا نہیں 3 دن مہمان ہوتا ہے، 3 دن آپ میرے لیے مہمان ہیں، لہٰذا آپ آئیں بیٹھے، پھر چوتھے دن آپ اپنا کام کریں جدھر سے بھی آپ لنچ ارینج کریں، لیکن یہ دوسرا ٹائم ہے جو آپ نے نہیں کھایا ہوا تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ خیر دوسری بار اس نے بیٹھ کے کھایا تو مجھے پروجیکٹ مینیجر نے بلایا کہ خان کچھ شکایتیں آ رہی ہیں کہ آپ ہندوز کو بیٹھ کے اپنے ساتھ بٹھا کے آپ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مصطفیٰ بھائی، وہ گجرات انڈیا کے تھے، کہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی میں پورے عالمین کا رب ہوں، تو مسلمین تو نہیں کہا، تو میں کیوں فرق کروں؟ تو مصطفیٰ بھائی کی اس طرح آواز تھی، کہتے چلو میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتا، تو لہٰذا میں تمہارے بڑے بھائی سے شکایت لگا لوں گا۔
بہرحال میں آفس سے نکل آیا پروجیکٹ مینیجر کے، اور تیسرے دن جب پھر بیٹھے ہم لنچ پہ، تو اس کو میں نے پھر بٹھایا اپنے ساتھ لنچ پہ، حالانکہ پی ایم کے منع کرنے کے باوجود، پروجیکٹ مینیجر کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کو میں نے بٹھایا اپنے ساتھ کھانے پہ۔ اور تیسرے دن جب اس کو میں نے بٹھایا تو میں نے تھوڑی سی، یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ اس کو اپنے ساتھ تو نہیں بٹھایا، لیکن ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن نوالے ہمارے ساتھ نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لیے میں نے عباس کو کہا کہ جاؤ یہ 10 درہم پکڑو اور جا کے جو ساتھ کیفیٹیریا ہے تو اس کو بولو کہ چاول اور جو اس نے کھانا ہے وہ منگوا لو، اس کے لیے لسی ہوتی تھی وہ حلیب والی اور المرائی کی۔ تو خیر اس نے بیٹھ کے کھایا۔ تو چوتھے 5ویں دن میں بیچ کے کنارے کھڑا تھا، تو یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا، راجندر کمار اس کا نام تھا، کہ خان مجھے مسلمان ہونا ہے۔ تو میں نے سیریس نہیں لیا، میں نے کہا یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ خان مجھے مسلمان کرائیں۔ تو جب تیسری بار اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کرائے تو میں نے یوں ایسے کر کے دیکھا، میں نے کہا راجندر تو اپنا مذہب چینج کرے گا؟ کہتا ہے ہاں خان، لیکن آپ جیسا مسلمان مجھے بننا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا مجھے ایسا، میں تو گناہ گار بندہ ہوں۔ یہ تو ابھی میں نے تھوڑی سی شیو ہے، اس ٹائم تو کلین شیو کرتا تھا، یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو خیر میرا کزن تھا زلفی، اس کو میں نے کال کی کہ اس طرح یہاں پہ سائٹ پہ جو ہے ایک نیا لڑکا آیا ہوا ہے راجندر کمار، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب آپ یہاں سے اپنے اکوموڈیشن پہ پہنچو گے تو اس کو کہنا کہ غیر ضروری بال کاٹ لینے، نہا لینا ہے، ناخن کاٹ لینے، اور ہمارے ولے پہ آپ نے آ جانا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5ویں دن رمضان تھا، پہلا رمضان۔ تو اس کو میں نے یہی کہا کہ چلو جب واپس جائیں گے تو آپ کیمپ سے نہا کے صاف ستھرا ہو کے تو آپ ولے پہ آ جائیے گا۔ تو یہ جیسے آیا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے افطاری پہ، بس آلموسٹ سب کھا چکے تھے۔ تو جب اس نے مجھے کال کی، میں نے کہا آ جائیں آپ۔ تو جب یہ آیا ہے کمرے میں انٹر ہوا ہے تو اس کو میں نے بٹھایا، میں نے کہا لو کھجور کھا لو، بسم اللہ کرو۔ تو اس نے ہلکا پھلکا لیا ہے، کھایا ہے، فروٹ کھایا ہے۔ پھر کزن نے مجھے یوں کیا ہے کہ چلو اس کو لے جاؤ، تو اس کو میں لے گیا جی عجمان کا یہ واقعہ ہے امارات میں۔ میں بائی برتھ ابوظہبی سے ہوں، بیسیکلی آئی گریو اپ ان ابوظہبی، میں پلا بڑا ابوظہبی میں ہوں، کیونکہ میرے فادر وہاں پہ تھے، گورنمنٹ امپلائی تھے وہاں پہ۔ تو یہ جب جاب کی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، تو اس کو میں عجمان میں لے گیا، حمیدیہ میں، اور حمیدیہ میں وہاں پہ ایک مسجد تھی اور اس میں ایک کشمیری امام تھا، ان کو میں نے کہا کہ ساجی ان کو مسلمان کرانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ پاکستان میں کہاں سے؟ میں نے کہا جی بس پاکستانی ہوں۔ کہہ رہے نہیں صوبہ کون سا ہے؟ میں نے کہا جی پشاور سے ہوں۔ کہہ رہا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو پتہ ہے کتنے آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو جنت میں؟ میں نے کہا جی وہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں اور اس کو مسلمان کرائیں، یہ میرے سر سے بوجھ اتر جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا بوجھ مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے کام میں ہم لگے رہتے تھے، اس طرف اتنا وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا، تو اس کو کلمہ پڑھایا گیا اور اس کا نام محمد رکھا گیا، اور اس کو ہم نے مبارکباد دی، گلے لگایا، مصافحہ کیا، شیک ہینڈ، اور اس کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو۔ تو محمد اس کو پھر میں بلاتا تھا، اور پھر اس سے میں نے پوچھا کہ محمد جب تم راجندر تھے تو اس ٹائم تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کے آپ کیا لگا کہ آپ نے یہ چوز کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا خان صاحب یہاں پہ سب اسٹرینجر ہیں، میرے اپنے بھی لوگ ہیں، مطلب جو پنجابی تھے وہاں پہ، سکھ، یہ راجندر کمار سکھ تھا یہ۔
تو اس نے کہا کہ میری برادری کے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، ایون ٹاور مینیجرز تھے، تروندر سنگھ اور اس میں اور بھی کافی تھے. تو وہ کہتا تھا کہ اجنبیت سی ہے، کیونکہ مجھے فیملی نے یہاں پہ بھیجا ہے، میں نے ڈگری لی ہے انجینئرنگ کی، تو میں یہاں پہ والد نے بھیجا کہ آپ جاؤ ادھر جاب کرو، اچھی اچھی کمپنیز ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے مجھے اپنی طرف کھینچا، تو کہہ رہا ہے میرے دل نے کہا کہ یہی اس کا دین ہوگا جو سچا ہوگا، کیونکہ یہ نہ مجھے جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، اور میرا پہلا دن اور مجھے بٹھا رہا ہے کھانے پہ، تم نے کھانا نہیں کھایا، یا بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. نہ یہ فرق کر رہا ہے کہ یہ مسلمان بیٹھا ہے یا کوئی مائنڈ کرے گا یہ وہ. تو کافی چیلنجز بھی دیکھنے پڑتے تھے، ہر کسی کا دل رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے تھے. آسٹریلین کمپنی تھی یہ. تو مین پاور کو بڑا میں خوش رکھتا تھا جو میرے انڈر کام کرتے تھے. وہ سارے نان مسلم تھے، لیکن وہ کہتے تھے خان آپ ہوں گے تو ہم کام کریں گے، آپ نہیں ہوں گے ہم نے کام ہی نہیں کرنا، آپ ہمارے ساتھ رہا کیجیے. تو رمضان ہوتا تھا، اور جب بھی میں سائٹ پہ جاتا تھا میں اپنے ساتھ 1-2 لیٹر والی جو پیپسی 7 اپ ہے یہ ٹھنڈی میں بوتلیں لے جاتا تھا. اپنا تو روزہ ہوتا تھا، لیکن ان کو پلاتا تھا کہ چلو یہ بیچارے تو ان کو روزہ نہیں ہے لیکن چلے پی لیں پیپسی یا کوک. تو بیسیکلی آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہا تھا کہ یعنی وہ مجھے دیکھ کے کیسے وہ متاثر ہوا، وہ کیسے اس کے دل نے اس کو کہا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو یہ ایک میرے لیے بہت ایک خوبصورت واقعہ تھا. اور آج میں جب سوچتا ہوں، کیونکہ 8 سال پرانا واقعہ ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ جو ہمارے آخری نبی تھے وہ ہمارے لیے ایک مثال تھے، اور کیونکہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو ہم تو بہت گنہگار ہیں، لیکن آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، تو یہی لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف مائل بھی کرتا ہے اور دور بھی کرتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ ایک لائف کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ تھا. اور ایک ہندو میرے پاس آیا، اس نے کہا میرے مسلمان ہونا ہے، حالانکہ نہ کوئی اس کو دین کی میں نے دعوت دی نہ کچھ. اس کے دل میں اللہ پاک نے یہ کرم کر دیا اس پہ کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو وہ مہینہ 1.5 بعد اس نے مجھے کال کی کہ جی خان میں CID اسپیکنگ. تو میں نے بولا کون CID؟ بولتا ہے محمد بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا محمد کیا حال ہے، کیسے ہو؟ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ٹھاک ہوں خان، بس میں تو دوسری کمپنی میں چلا گیا ہوں، بہت بڑی کمپنی ہے، سیلری بھی اچھی. میں نے کہا خوش رہو بد دعا میں یاد رکھا کرو. تو کافی عرصہ گزر گیا، اب اللہ کرے وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا اور اسی سمت چل رہا ہوگا. تو اللہ سب کو ہدایت دے. اور انسان تو بہت کمزور ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، جتنی بھی آپ سے ہو سکتی ہو تو دوسرے کی مدد کریں. اور تو گائز آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی کافی ہے. اور جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں، زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں، تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں. دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، دل بھی ایک ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، یا تو سب کچھ ہی سے چاہیے یا کچھ بھی نہیں، زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں. تو ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ جی. تھینک یو.